صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے اپنے دل میں غلط فہمیاں نہیں پالنی، خدا نخواستہ ناراضی ہو بھی جائے تو صلح کی طرف بڑھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صلح کی جانب پہل کون کرے۔ حدیث پاک میں ہے، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السابق السابق الی الجنہ، یعنی اگر وہ مسلمانوں کے درمیان ناراضی ہو جائے، یعنی اگر دو مسلمانوں کے درمیان ناراضی ہو جائے تو صلح میں پہل کرنے والا جنت کی طرف سبقت لے جانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جو صلح کی طرف پہل کر لے گا وہ جنت کی طرف سبقت کرے گا۔ آئیے حسنین کریمین کا پیار بڑا انداز بھی سماعت فرمائیے۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ امام علی مقام، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آپس میں ناراضی ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا علی جا آپ مقتدا ہیں، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں، چلیے بھائی جان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ میں صلح تو کر لوں، مگر میرے نانا جان کی ایک حدیث پاک ہے السابق السابق الی الجنہ، کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت کی طرف سبقت کرنے والا ہے۔ تو اے ابو ہریرہ میں پسند نہیں کرتا کہ بڑے بھائی جان سے پہلے جنت کی طرف بڑھوں، اس لیے منتظر ہوں کہ وہ پہل فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہیں ساری بات بتائی۔ میں نے عرض کیا میری عرض سنتے ہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گلے لگا لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، کیسا پیارا انداز ہے۔ خیر یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صلح میں پہل کریں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ آخر میں صلح کی طرف کیوں بڑھوں، غلطی تو اسی کی تھی، اسے چاہیے کہ صلح کرے، مجھ سے معافی مانگے۔ اس مسئلے کا حل بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان گھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحق بات پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں گھر بنایا جائے گا، اور فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا۔ یعنی جس کی غلطی ہو وہ جھگڑا نہ کرے اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا، اور جس کی غلطی نہ ہو حق پر ہو اگر جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ہم نے تو ذہن بنایا ہے کہ صلح کر لوں گا، سامنے والا ہی صلح کے لیے تیار نہیں، تو اس کا حل بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں سنیے، محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے، اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو صلح کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوا اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا 3 مرتبہ سلام کرے، یعنی صلح کی 3 کوششیں کرے، اگر سامنے والا پھر بھی صلح پر راضی نہیں ہوتا
تب اس ناراضی کا گناہ صلح نہ کرنے والے پر ہوگا، صلح کی طرف بڑھنے والا اس گناہ سے بری ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہم سے صلح کی جائے تو ہمیں بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کی منتیں کرو، صفائیاں دو، معذرت کرو، وہ راضی ہونے پر آتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا مزاج کسی مسلمان کا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام ہے، یعنی دونوں جانب سے جہنم حرام ہے، نہ وہ جہنم تک پہنچے گا نہ جہنم اس تک پہنچے گی۔ وہ شخص کون ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں سے قریب رہنے والا اور معاف کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ چلا نرم طبیعت ہو، جسے منانا آسان ہو، ایسے خوش نصیب مومن پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے، کاش ہم ایسے ہی بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔